نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ القدر کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تو نے کیا سمجھا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر سلام، ہر کام پر امان ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل اتارا، شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن شریف کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے۔ اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور یہ خیر و برکت فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے، اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم نے سورۃ قدر میں 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ ہوتے ہیں، گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں سے کتنے زیادہ ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ 5 نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں اور رات کو بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث میں عن عبادة بن سامت رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخیرنا بلیلۃ القدر الی آخرہ، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے اور بخاری میں بھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تلقین، اس کا تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید
کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی کہ طاق راتوں میں آخری رات میں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اور احادیث میں بھی ہمیں در منصور کی ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت روایت فرماتے ہیں رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے شب قدر 21، 23، 25، 27، 29، یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ایمانا و احتسابا اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں شب قدر کی کتنی فضیلت ہے کہ ایک رات کی عبادت سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات کی علامتوں میں سے، اب علامتیں کون کون سی ہیں؟ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی جو صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکی کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین کی نزدیک یہ رمضان مبارک میں اگر 27ویں شب ہے تو اگلے رمضان مبارک میں یہ کسی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ بہت ہی مشہور ہے اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں شب اس دن شب قدر ہوتی ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں اس دن، لیکن یہ غالب گمان تو ہو سکتا ہے، لیکن 21 کو، 23 کو، 25 کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے، یعنی ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے، بہت زیادہ عبادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ تفسیر ابن کبیر تفسیر کبیر میں یہ روایت میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عددوں میں جو اور نمبر ہوتے ہیں اس میں 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی تخلیق کی ہے اس میں اکثر چیزیں 7 ہیں، مثلا 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے اس کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔ اس لیے آخری عشرے میں شب قدر تو ہے، لیکن اس میں بھی 7واں دن یعنی کہ 27ویں رات۔ ایک آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں ہم نے دعا کون سی پڑھنی ہے، دعاؤں کا کون سا اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، کہ میں شب قدر میں کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی۔ تو شب قدر میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، اللہم اے میرے رب، اے میرے اللہ، انکا بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے بھی معاف کر دے، اپنی خطاؤں کو معاف کروانا اللہ سے۔ یہ شب قدر کے فضائل تھے۔ تو شب قدر میں عبادت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ 1000 سال 1500 سال بہت زیادہ تھی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو عبادت میں ہم سے بڑھ گئے، تو یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ
یہ جو ایک رات اس کی ہے شب قدر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ شب قدر کو تلاش کریں گے، اس کی میں عبادت کریں گے، تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔